سامنے رکھی. یقیناً کل کا دن سیاہ ترین دن تھا. پاکستان میں آئین توڑنے کی کوشش کی گئی اور جس طریقے سے توڑا گیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. پھر کل سے حکومتی سطح پر جس طرح وزیر اعظم کا بیانیہ اینٹی مغرب اور اینٹی امریکن وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بین الاقوامی ٹھگ اب پاکستان کے پبلک کو اور مزید دھوکہ دے سکے گا. گولڈ سمتھ اور روتھ چائلڈ کا رشتہ دار پاکستان میں اینٹی مغرب بیانیے کا علمبردار بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جس طرح 2018 میں اقتدار میں لانے کی کوشش کی گئی، جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کے لیے کردار ادا کیا. وہ بھی ایک سیاہ کردار تھا پاکستان کی تاریخ میں. جس طرح اس نے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہیے تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اس سے پوچھتی کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ نے یہ بیان دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے. ہم نے مطالبہ بھی کیا پاکستان میں اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کے پلیٹ فارم سے. آج بھی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں پر. پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا. اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی. ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کی جنگ لڑی ہے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی، نہ کسی مغربی ملک کی، نہ امریکہ کی. ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں. لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے، اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں. جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے، ضرب عضب کیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں، تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے. تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا، میں آج بھی سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمان کو اس کا حق واپس کرے، یا اگر جو الزام پاکستان کے پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ان 197 افراد کے خلاف لگا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، تو پھر پارلیمان کو اس کا حق واپس دے دیا جائے. پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے یا کون وفادار ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی، گلی گلی میں پھر غدار کا اور وفادار کا تعین کیا جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے.
اس طرح کی افراتفری کی طرف قوم کو نہ دھکیلا جائے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. اور اب تو پاکستان، آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا. اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی، یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں. یا آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں. یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں. تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا، پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے. اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں، ہمیں اپنا حق دیا جائے، اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر، تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے. اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے. بہت شکریہ.